تیسرا سٹیج، تیسرا مرحلہ، تیسرا پوائنٹ اولاد کی تربیت میں وہ یہ ہے جب اولاد پیدا ہو جائے تو اس کا اسلامی طریقے سے ویلکم استقبال کیا جائے۔ آج اولاد کی پیدائش پر اس کا اسلامی ویلکم ہم نہیں کرتے، استقبال نہیں کرتے، اور ایسے عجیب اور غریب رسومات ہم نے بنا دیے جو سنت سے ثابت نہیں ہیں، اور جو سنت سے ثابت رسم ہے، جو طریقہ ہے اولاد کی ویلکم کا، وہ ہے ساتواں، جس کو عقیقہ کہتے ہیں، وہ ہم نہیں کرتے ہیں۔ عقیقے سے ایک دن پہلے چھٹی اور اس کے بعد 40ویں دن 40واں چلہ کرتے ہیں، لیکن ساتواں جو ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ عقیقے کے بدلے رہن ہوتا ہے، رہن گروی ہوتا ہے، لہٰذا لڑکے کے لیے 2 جانور اور لڑکی کے لیے 1 جانور ذبح کرو۔ تو یہاں رہن کہا، اس کا استقبال کیجئے اسلامی طریقے سے، اور اسلامی ویلکم کرنے کا طریقہ ادب بتاؤں میں آپ کو۔ سب سے پہلے 7ویں دن اس کا عقیقہ کیا جائے، سر کے بال صاف کیے جائے، اس کا اچھا سا نام رکھا جائے، اور اس سر کے بالوں کے وزن کے برابر سونا چاندی، آج کے زمانے میں اس کا ایکویلنٹ منی، پیسہ تقسیم کیا جائے۔ اور صحابہ سے ایک عمل ملتا تھا بچے کے استقبال میں، وہ سر کے بال نکالنے کے بعد دودھ میں زعفران ڈال کر اس کو سر پر لگایا کرتے تھے۔ یہ کام آپ کو اور ہم کو کرنا ہے۔ عقیقہ 7ویں دن، نام رکھنا ہے 7ویں دن، سر کے بال نکالنا ہے 7ویں دن، یہ عمل کرنا، اور بالوں کے وزن کے برابر سونا چاندی یا رقم تقسیم کرنا ہے۔ یہ 4 سنت سے اور ایک صحابہ سے عمل ملتا ہے۔ سر کے بال نکالنے کے بعد دودھ میں زعفران ملا کر لگاتے تھے۔ کیا ایسا استقبال بچے کا آج ہوتا ہے ہمارے؟ اس کا بہت بڑا اثر بچے پر ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ اس کی اسلامی تعلیم اور تربیت میں ضروری ہے کہ اس کا استقبال اسلامی طریقے سے کیا جائے۔ آج ہم اسلامی طریقے سے استقبال نہیں کرتے بچوں کا۔ یقیناً پیدائش کے بعد کان میں اذان وغیرہ وہ سب چیزیں، لیکن رسومات کے اعتبار سے، چونکہ اذان وہ سب دیتے اس لیے میں نے وہ بات نہیں رکھی۔ رسومات جو چیز کرنا ہے وہ یہ ہے سنت، تو ہم لوگ چھٹی کر رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، لیکن جو ہے وہ یہ ہے ثابت، یہ کرنا ہے 7واں۔ اس کا بڑا اثر ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ آج معاملہ عقیقے کا تو پتہ نہیں زندگی میں کبھی بھی کر رہے ہیں، حالانکہ استطاعت طاقت سب کچھ ہے، پھر بھی نہیں کرتے۔ نہیں زیادہ لوگوں کو دعوت دیں گے، 2-4 بچے پیدا ہو جائیں گے تو ایک ساتھ دعوت کریں گے، کیا ہے یہ؟ رہن ہے، حدیث میں الفاظ ہے، جلدی سے جلدی آپ اپنے رہن کو چھڑاتے ہیں نا، تو رہن کہا جا رہا ہے۔ نام رکھیے اچھا سا 7ویں دن اس کا، 7ویں دن سے پہلے بھی آپ نام رکھ سکتے ہیں، لیکن 7واں دن اینڈ ہے، الٹیمیٹ ہے کہ رکھ دیا جائے۔ لیکن ہمارے پاس تو نام طے نہیں ہوتا، حالانکہ جب انسان عورت حمل سے ہوتی ہے، ایک خاتون، تو اسے پتہ ہے لڑکا ہے لڑکی، دونوں میں سے 2 ہی نام چوز کرنا ہے، سلیکٹ کرنا ہے۔ بچہ پیدا ہو گیا، 7 دن نہیں 70 دن گزر گئے، کوئی بول رہا چنو، کوئی بول رہا منو، کوئی بول رہا للو، نام ہی نہیں ہے اس کا۔ نہیں ابھی وہ ہے نانی بول رہے للو، اب دادا بول رہے چنو، دادی بول رہے فلاں، ماموں بول رہے فلاں، اور اسکول میں جا رہا تو جب سوچ کے جانا پڑ رہا اب کیا بولیں گے اسکول میں جا کے، ایک نام، اتنے نام ہے اس کے، ایک اچھا سا نام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات اولاد پیدا ہوئی اور جبرائیل علیہ السلام آ کر کہا اے ابو ابراہیم، تو آپ نے پہلے سے نام طے کر لیا تھا اپنے بیٹے کا ابراہیم، تو پہلے سے کر سکتے، لیکن الٹیمیٹ 7ویں دن تک کرنا ہے۔ 7واں دن چلا گیا، کہاں کر رہے تو اسلامی نام، اور نام کیسے رکھنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کو سب سے محبوب نام کون سے ہیں؟ جو اللہ کے خود کے ہیں، عبد الرحمن ہے، عبداللہ ہے، اور دیگر اللہ کے نام، اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے نام۔ اب یہ بھی ہم سے نہیں ہوتا ہے، نام کے سلیکشن میں بھی ہم جو ہے کیسی کیسی چوائس رکھ رہے ہیں، آپ بہرحال بہتر جانتے ہیں۔ کوئی اگر انسان اپنے بچے کے نام سلمان رکھے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ سلمان فارسی کے لیے ہو تو بہت اچھی بات ہے۔ نیت اثر رکھتی ہے، بچے پہ اس جذبات کا اثر پڑتا ہے کہ کس جذبے سے اس کے والدین نے اس کا نام رکھا۔ سمجھ رہے آپ بات کو؟ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ تو اس 7ویں دن عقیقہ کیجئے، نام رکھیے، بال نکلوائیے، بالوں کے وزن کے برابر جو ہے روپیہ تقسیم کیجئے، سونا چاندی روپیہ تقسیم کیجئے، اور اس کے سر پر جو ہے کیجئے، یہ اس کے استقبال کا طریقہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ کو اس ویڈیو سے کوئی فائدہ ہوا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس ویڈیو سے اور بھی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو آپ ضرور ہمارا تعاون کریں تاکہ ہم ایسے کوالٹی کے اور بھی ویڈیوز جو ہے بنا سکیں اور یہ پیغام اسلام کا دوسروں تک بھی پہنچا سکیں۔ جس طرح سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں دوسرے بھی اس کا فائدہ اٹھائیں، تو آپ ضرور ہمارا تعاون کیجیے۔ آپ اپنا تعاون ہمارے بینک اکاؤنٹس یا ویسٹرن یونین کے ذریعے جو ہے ہم تک بھیج سکتے ہیں، جس کی تفصیلات انشاءاللہ عزیز آپ کو اسی ویڈیو میں ملیں گی۔ اس بات کا آپ خاص خیال رکھیں کہ کوئی رقم چھوٹی نہیں ہوتی، تو ضرور بھی ضرور آپ اپنا تعاون کریں۔ آپ ہمیں زکوٰۃ اور صدقات کے ذریعے تعاون کر سکتے ہیں، اور آپ کوشش کریں کہ آپ اپنی زکوٰۃ و صدقات ہم تک پہنچائیں، بالخصوص
رمضان کے مہینے میں آپ ہمیں یاد رکھیں تاکہ اس دعوت و تبلیغ کے کام میں آپ کا بھی تعاون لگے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔